اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب کریں۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے؟ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں یعنی اپنے علاوہ اور رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے؟ یہ سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں؟ بنت طالب کراچی سے۔ 3 حصوں میں تقسیم کرنا لازمی نہیں ہے، بہتر ہے، افضل ہے، سنت ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ تو اس لیے قرآن کا حکم ہے، بہرحال تو ایک بہت تاکیدی چیز ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے اور کھلانا بھی چاہیے۔ تو البتہ یہ ضرور ہے، یہ جو فقہا بیان کرتے ہیں 3 حصے، تو یہ 3 حصے ان کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ایک حصہ غریبوں کو، ایک حصہ رشتہ داروں کو۔ تو رشتہ داروں سے مراد جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے لیے۔ تو اگر آپ کے سارے رشتہ دار مالدار ہیں یا سب قربانی کر رہے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے ان کے لیے، بلکہ ایک حصہ 1/3 حصہ آپ صدقہ کر دیں۔ اور اگر آپ خود غریب ہیں تو پھر فقہا نے بیان کیا ہے پھر سارا خود رکھ لینا ہی افضل ہے، کیونکہ اپنے بچوں کا حق دوسروں سے بہرحال زیادہ ہے۔ وہ بعض ایسے غریب پائے جاتے ہیں جن کے بچوں کو پورے سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا، بیچارے سبزیاں کھا رہے ہوتے ہیں پورے سال اور وہ بھی صحیح طرح نہیں ملتا ان کو کھانے کو۔ تو اگر کوئی ایسا غریب آدمی جس کے بچوں کو پورے سال گوشت کھانے کو نہ ملے، بیوی بچوں کو، اس کے اقربا کو، تو وہ قربانی کا گوشت اگر سارا کا سارا خود رکھ لیتا ہے تاکہ کچھ دن تک ہم گوشت سے لطف اندوز ہو سکیں، گوشت کھا سکیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے غریب آدمی کے لیے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بہرحال اپنے بچوں کا حق، وہ بھی تو غریب ہی ہے نا، اپنے خود آدمی غریب ہے تو اس کے بچے بھی غریب ہی کہلائیں گے، تو اپنے غریب بچوں کا حق یہ دوسروں سے اسلام میں زیادہ ہے۔ ہاں جو متوسط درجے کے لوگ ہیں جو گوشت پورے سال کھاتے ہیں یا مالدار لوگ ہیں، ان کے لیے بہرحال افضل یہی ہے کہ کم سے کم 1/3 گوشت وہ صدقہ کریں، کیونکہ آپ تو کھاتے رہتے ہیں، اور 1/3 آپ غریب رشتہ داروں کو کھلا دیں، 1/3 خود کھا لیں۔ تو یہ کوئی اس میں یعنی کوئی لازمی حکم نہیں ہے، افضل حکم ہے یہ۔ قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ عثمان گوجراں والا، جتنے دن آپ کا فریج برداشت کر لے تو جائز ہے، پورا سال بھی اسٹور کر سکتے ہیں آپ، لیکن افضل یہی ہے کہ ویسے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اگر آپ مالدار ہیں تو ذخیرہ اندوزی اور چیزوں کو جمع کرنا ایک نامناسب سا کام ہے۔ ویسے بھی گوشت کی جو تازگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو قرآن کہتا ہے کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، قربانی کے گوشت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، تو کھائیں، جتنا تازہ کھا سکتے ہیں کھا لیں، باقی کھلا دیں، لوگوں میں بانٹ دیں، غریبوں کو دے دیں۔ تو اگر آپ غریب ہیں اور آپ کو کے بچوں کو گوشت نہیں ملتا پورے سال کھانے کو، تو پھر اسٹور کریں، پھر کوئی حرج نہیں ہے اس میں، پورے سال چلا دیں، آپ بچے کھاتے رہیں اس میں سے۔ لیکن اگر آپ غریب نہیں ہیں، متوسط ہیں یا مالدار ہیں، تو پھر بہتر یہی ہے کہ جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں، اور جو بجائے 6 مہینے اسٹور کرنے کے جب گوشت کا ذائقہ بھی خراب ہو جائے گا تو بہتر یہی ہے کہ اس کو کھا کے تقسیم کر دیں اس کو۔ لیکن یہ کوئی لازمی حکم نہیں ہے، شریعت میں جائز ہے، آپ پورے سال بھی اسٹور کر سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت کیا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا کیسا ہے؟ یہاں اکثر غیر مسلم کے ساتھ کاروبار وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں اور وہ بے تکلفی سے گوشت کا سوال کر دیتے ہیں، اس بارے میں شرعی کیا حکم ہے؟ خالد خان یو پی سے۔ جی بالکل جائز ہے قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا، خاص طور پر اگر وہ آپ کا کلیگ ہے یا آپ کے پڑوس میں رہتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان جو آپ کے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ تو 5ویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، 5ویں پارے کی ابتدائی آیات نہیں ہے، آیت کا ریفرنس مجھے یاد نہیں ہے، آیت یاد ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اس میں ہر قسم کے پڑوسی کے اللہ نے حقوق بیان کیے، جو بھی تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کلاس فیلو ہے، سفر میں تمہارا ساتھی ہے، یا تمہارے گھر کے دیوار کے ساتھ اس کی دیوار لگتی ہے، کوئی بھی شخص جس سے آپ کا کسی بھی قسم کا لنک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھے سلوک میں اس کو گفٹ دینا بھی داخل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض یہودیوں کو بھی تحفے تحائف آپ نے دیے۔ تو قربانی کا گوشت بھی ایسا ہی ہے، آپ کی ملکیت ہے، جس کو چاہیں آپ دیں، اور خاص طور پر کوئی غیر مسلم اگر مانگ رہا ہو تو اس کو تو لازمی دینا چاہیے، کیونکہ پھر ایسی صورت میں نہ دینا یہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے، اور پھر ایک اسلام کا امیج بھی اچھا نہیں جائے گا لوگوں کے سامنے۔
شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو گوشت کس کا ہوگا؟ اگر شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو گوشت کس کی ملکیت ہوگا، شوہر کا یا بیوی کا؟ فرحین کراچی سے۔ بیوی اس کی مالک ہوگی، کیونکہ جب کسی کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے تو اس میں اس کا وکیل بن کے کی جاتی ہے، یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل قربانی وہ کر رہا ہے، یہ ان کے نمائندہ بن کے قربانی کر رہا ہے۔ تو پیسے کوئی بھی خرچ کرے، مالک وہی ہوگا جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے۔ تو شوہر کی طرف سے گویا کہ یہ پیسے گفٹ سمجھے جائیں گے، یوں سمجھا جائے گا گویا شوہر نے پیسے بیوی کو گویا ہدیہ دے کے اس کی طرف سے قربانی کی ہے، تو وہ اس لیے مالک عورت ہی سمجھی جائے گی اس سے گوشت کی۔ جانور کا سینگ ٹوٹ جائے تو قربانی کا حکم۔ ہم نے قربانی کے لیے بیل خریدا ہے لیکن کسی وجہ سے اس کا ایک سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکا ہے، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں، یا دوسرا جانور خریدنا ہوگا؟ اگر جڑ سے بالکل اکھڑ گیا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا ٹوٹ جانا جڑ سے کہ اس کی جڑ باقی ہے اور وہ اگ سکتا ہے دوبارہ، تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر بالکل اکھڑ گیا ہے اور اس کا اندر کا مغز نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ایسی صورت میں، تو اگر اکھڑ گیا تو پھر اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو دوسرا جانور خریدنا پڑے گا اگر آپ مالدار ہیں۔ دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی۔ دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی کیسی ہے؟ شبیر احمد۔ آدھے سے زیادہ اگر جانور کی دم کٹ گئی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، آدھے سے کم کٹی ہے تو پھر جائز ہے۔ بیرون ملک والے پاکستان میں قربانی کیسے کریں؟ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، میرا پاکستان میں قربانی کرنے کا ارادہ ہے، جبکہ پاکستان میں ایک دن بعد عید ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ اختر شاہ سعودی عرب سے۔ اگر آپ کی قربانی سعودی عرب والے دن کے حساب سے یہاں ہوگی تو پھر قربانی نہیں ہوگی، آپ یہاں عید کا پہلا دن ہوگا اور سعودی عرب میں دوسرا دن ہوگا تو پھر قربانی آپ کی جائز ہے، کیونکہ دونوں جگہ بقرعید ہونا ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے بقرعید کے شاید 3 دن رکھے ہیں کہ کسی 3 دن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دن میچ کر رہا ہوتا ہے کسی دوسرے ملک سے، تو ایسے دن قربانی کریں گے جس دن آپ کے ہاں بھی بقرعید ہو اور یہاں بھی بقرعید ہو۔ تو دوسرا دن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں جو دوسرا دن ہے یہاں پہلا دن ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی قربانی یہاں ہو جائے گی۔ امریکہ والے پاکستان میں پہلے دن قربانی کر سکتے ہیں اگر پاکستان اور امریکہ میں ایک ہی دن عید ہو، تو اگر ہم پاکستان میں قربانی کریں تو وہ ہم سے 12 گھنٹے آگے ہے، کیا اس کی وجہ سے ہماری قربانی پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ شہاب اظہار امریکہ سے۔ دونوں جگہ بقرعید ہونا ضروری ہے۔ جب آپ امریکہ میں قربانی کریں گے تو یہاں چونکہ 12 گھنٹے آگے ہے تو یہاں پر 12 گھنٹے بقرعید کو گزرے ہوئے ہو چکے ہوں گے، تو اس لیے یہاں قربانی درست ہوگی۔ لیکن پاکستان والا اگر امریکہ میں قربانی کرے گا تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ 12 گھنٹے گزار کے کرے، کیونکہ یہاں قربانی ہے اور ابھی امریکہ میں صبح صادق ہی نہیں ہوئی ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ تو ایسا ٹائم پہ قربانی ہوگی کہ دونوں جگہ بقرعید داخل ہو چکی ہو، پھر قربانی درست ہو جائے گی۔ بقرعید ہے وہ عن قریب آنے والی ہے، چند دن رہ گئے ہیں اس میں، تو ارادہ ہوا کہ ایک مختصر سی بات ریکارڈ کروا دی جائے لوگوں کو قربانی کی ترغیب کے لیے۔ بیانات تو اس پر بہت سارے علماء کے الحمدللہ موجود ہیں، خود میرے بیانات بھی اس بارے میں موجود ہیں، لیکن ایک مختصر بات جس میں لوگوں کو ایک ترغیب ہو تاکہ وہ اس سے غافل نہ ہوں۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ قربانی یہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، کہ اے نبی صلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اور ظاہر ہے جس بات کا نبی کو حکم ہوتا ہے امت کو بھی اسی کا حکم ہوتا ہے، جب تک کہ نبی کی خصوصیت کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ تو اس آیت سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ قربانی محض ایک مستحب عمل نہیں ہے بلکہ صاحب استطاعت پر لازم ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کرنے کی اور اس نے قربانی نہ کی وہ ہماری عیدگاہ میں ہرگز نماز پڑھنے نہ آئے۔ اس حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے میں علماء نے اختلاف کی ہے، اکثر محققین کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، اور ویسے بھی عبادات میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، تو اس لیے اس میں احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ اس کو واجب قرار دیا جائے صاحب استطاعت پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی قربانی کا ناغہ نہیں کیا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما جو تھے وہ قربانی نہیں کرتے تھے اپنے دور خلافت میں۔ اس کا علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ چونکہ وہ غریب تھے، مسکین تھے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو کپڑوں کے پیوند گنے جا سکتے تھے، جن کے پاس پیوند لگانے کے پیسے نہ وہ بیچارے قربانی کہاں کریں گے. تو اسی وجہ سے انہوں نے قربانی نہیں کی، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ابو بکر و عمر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ باقی پوری امت سے زیادہ حریص تھے، وہ کیسے سنت کو ترک کر سکتے ہیں. رہا یہ مسئلہ کہ انہوں نے اس لیے قربانی نہیں کی کہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھیں، تو واجب نہ سمجھنے کا مطلب بھی زیادہ جو دلیل کے لحاظ سے قوی معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ لوگ غریب پر بھی قربانی کو واجب نہ سمجھیں، کیونکہ وہ بھی اگر کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ غریب آدمی پر بھی قربانی واجب ہے. بہرحال جو حضرات قربانی کے واجب ہونے کے قائل نہیں ہیں، سنت مؤکدہ تو بہرحال وہ مانتے ہی ہیں، اور سنت مؤکدہ بھی ایک اہم سنت ہوتی ہے، ایسی سنت جس کا ترک کرنے والا قابل ملامت ہوتا ہے. تو اس لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی کی ہے، 2 مینڈھے ذبح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے. آپ اس سے ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے، اپنے مرحوم والدین کی طرف سے، تو والدین کو ثواب پہنچانے کا بھی ایک بہترین موقع ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قربانی کے ان ایام میں اللہ تعالیٰ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. اب دیکھیے، بقرعید کا دن شروع ہونے سے پہلے آپ اگر قربانی کریں گے وہ قبول نہیں ہوگی، اور عید کے تیسرے دن جب سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد آپ قربانی کریں گے تو قبول نہیں ہوگی. تو یہ 3 دن اللہ نے دیے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں 4 دن قربانی ہے، وہ دلیل کے لحاظ سے بہت کمزور ہے، اس پر میں ایک بیان کر چکا ہوں، دوبارہ انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں قربانی کے صرف 3 دن ہیں. تو ان 3 دنوں میں آپ قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ ان دنوں میں کوئی عمل محبوب نہیں ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ جانور کا خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں پہلے پہنچتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو ان جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت، اللہ کو تمہاری طرف سے جو تقوی ہے وہ پہنچتا ہے. تو کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں. اور بڑی زبردست بات یہ ہے کہ جب آپ جانور قربان کرتے ہیں وہ اللہ کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے گوشت کا بیچنا جائز نہیں ہے، اگر بیچ دیا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی. حتیٰ کہ قربانی کے جانور کی رسی بھی آپ فروخت نہیں کر سکتے، اگر آپ نے فروخت کر دیا تو قیمت کو صدقہ کرنا پڑے گا. یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں کہ جب آپ نے جانور ذبح کر دیا اللہ کے لیے تو اللہ کی ملکیت میں چلا گیا. ویسے بھی سب چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں، لیکن ظاہری طور پر اللہ نے ہماری ملکیت فرض کی ہوئی ہے کہ چلو تم سمجھو کہ تمہاری ملکیت ہے، لیکن قربانی ہر لحاظ سے اللہ کی ملکیت میں وہ جانور چلا جاتا ہے. پھر اللہ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ میری طرف سے دعوت ہے، تم اس کو کھا سکتے ہو. اسی وجہ سے بقرعید کے دنوں میں روزے کو حرام قرار دے دیا گیا کہ یہ اللہ کی دعوت سے اعراض ہے. تو اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، جانور کو قربان کرنا چاہیے. اور ایک بہت اہم یعنی مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی چونکہ ایک عبادت ہے تو اس کو عبادت والا ہی یہ طور طریقہ ہونا چاہیے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جانور جب گرتا ہے ذبح کر رہے ہوتے ہیں، کھیل تماشا ہو رہا ہوتا ہے، سیڑھیاں بجا رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. اس عمل کو سنجیدگی سے کرنا چاہیے. جانور کے گلے پر جب چھری پھیری جائے تو اللہ کا نام لیا جائے اور اس وقت ذکر کیا جائے. اور قربانی کے موٹے موٹے چند احکام بیان کر دیتا ہوں. مسائل کا سیشن میں یہ احکام تو ویسے چلتے ہی رہیں گے، جو ہمارا دوسرا چینل ہے اس پہ آتے رہیں گے، لیکن جو موٹے موٹے احکام ہیں، نمبر 1 کہ جانور کو راحت پہنچانے کا حکم ہے. بعض لوگ جانور کو لٹانے کے بعد چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں، یہ چھری آپ پہلے سے تیز کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جانور کی 4 رگیں کٹ جائیں اس کو چھوڑ دیں. آج کل قصائیوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ اندر گلے میں چھری مار کے اس کے نرخرے میں جو ہے نا وہ چھری مارتے ہیں تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے. یہ عمل خلاف سنت ہے، ذبح کا یہ شرعی طریقہ نہیں ہے. قصائیوں کو کنٹرول کریں، ان کو بتائیں کہ بس 4 رگیں کاٹ دی چھوڑ دیا، تاکہ جانور کا خون اچھی طرح سے نکل جائے اور اس کا گوشت جو ہے وہ خون سے پاک ہو جائے. اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. باقی جو مسائل ہیں، اچھا ایک بہت اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ 7 آدمیوں میں جو جانور میں 7 آدمی شریک ہیں ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس کی آمدن حرام ہے، تو یاد رکھیے پھر باقی بھی کسی کی قربانی نہیں ہوگی اور گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہوگا. اور ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانور کا جب گوشت 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں آپ، تو اس کو تول کے تقسیم کرنا ضروری ہے، کیونکہ گوشت سودی اموال میں سے اندازے سے تقسیم نہیں کر سکتے. اندازے سے اگر آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو 7 ڈھیریوں میں کچھ تھوڑی سی کلیجی ملا دی جائے. جنس تبدیل ہونے سے پھر سودی حکام اس پہ لاگو نہیں ہوتے. یہ کچھ موٹے موٹے حکام ہیں. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ اور میں تو سب حضرات سے کہتا ہوں کہ قربانی کا تو مزہ الحمدللہ پاکستان میں ہی آتا ہے۔ سعودی عرب میں بھی سلاؤٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں، لوگ یعنی کھلے عام قربانی نہیں کرتے، ایک سلاؤٹر ہاؤس میں جا کے کرتے ہیں۔ دبئی، ابوظہبی اور دوسرے ممالک میں تو ہے ہی۔ یہ اللہ نے ہمیں یہاں سہولت دی ہے کہ ہم جانوروں کو گلی میں لے کے گھومتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں جس طرح سے کرنا چاہیے کہ عید کو، مسلمانوں کے تہوار کو۔ عرب علماء بھی اس پر تنبیہ کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو یعنی اس کی نمائش ہونی چاہیے، کیونکہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ یہ چھپ چھپا کے قربانی کرنا یہ اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے، کیونکہ شاعر اللہ ہے، عید ہے، تو شاعر کہتے ہیں کہ جس کو کھلے عام کیا جائے۔ جیسے عید کی نماز حکم ہے کہ مسجد میں نہ پڑھو، میدان میں پڑھو، کھلے عام پوری دنیا کو دکھاؤ، تو ایسے ہی قربانی شاعر اللہ میں سے ہے، اس کو کھلے عام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے واقعی حقیقی عید بنائے اور ہمیں بڑھ چڑھ کے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہمیں ان غریبوں کا بھی خیال کرنا چاہیے جو قربانی کر نہیں سکتے، تو ان کے لیے گوشت بھی ہمیں صدقہ کرنا چاہیے تاکہ قربانی کے ساتھ ساتھ ہمیں صدقہ کا ثواب بھی ملے۔ لوگوں کو قربانی کے بیسک مسائل بتائے جائیں۔ لوگ بہت زیادہ جو سوالات پوچھتے ہیں، تو اس پہ میں نے کچھ اشارے لکھ لیے اپنے سامنے تاکہ جو سوال بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں میں ان کے بارے میں ریکارڈ کروا دوں۔ تو میں انشاءاللہ یہ جو قربانی ہے اس کے بالکل شروع سے لے کے آخر تک ترتیب سے کوشش کرتا ہوں کہ مسائل بیان کروں، اور جو مسائل بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سارے آ جائیں۔ تو پہلا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی واجب کس پر ہے؟ قربانی واجب کس پر ہے؟ لم سم عوام کی سہولت کے لیے ایک نصاب بیان کرتا ہوں جو علماء بتاتے ہیں، 52.5 تولہ چاندی، دیکھ لیے گا نیٹ پر۔ تو اتنی مالیت کا کسی کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو یا تجارتی مال ہو، تجارتی مال کہتے ہیں وہ سامان جو بیچنے کے لیے آپ نے خریدا ہے، یا کیش رقم ہو، یا یہ کہ ضرورت سے زائد سامان، ضرورت سے زائد سامان کہتے ہیں وہ سامان جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتا ہو۔ تو ایسی کوئی چیز اگر آپ کے پاس اتنی مالیت کی پڑی ہوئی ہے، یا ایک نہیں 2-4 چیزیں مل کے اتنی مالیت کو پہنچ جاتی ہیں، یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ آپ کے جو استعمال میں آنے والی چیزوں کے علاوہ آپ کے پاس اتنی مالیت کی مال موجود ہے، اور ضروری خرچے اس میں سے نکال دیں، قرضے نکال دیں، وہ سب نکال کے بھی اتنے پیسے آپ کے پاس بچتے ہیں 50, 55, 60 ہزار تک، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے۔ یہ بہت مختصر بتا رہا ہوں کیونکہ اگر میں اس کی نصاب کی ڈیٹیل میں گیا تو پورا کلپ اسی میں نکل جائے گا، تو لم سم ایک بتا رہا ہوں آپ کو کہ اتنا اماؤنٹ کسی کے پاس ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو اس بارے میں میرے دوسرے کلپ یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گے، یا دوسرے علماء سے آپ تفصیل پوچھ لیں، وہ انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے، کیونکہ نصاب میں اگر میں زیادہ ڈیٹیل میں گیا تو بہت ہی لمبی بات ہو جائے گی پھر۔ تو اس پر قربانی واجب ہے۔ بڑا مسئلہ یہاں پر ایک یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا گھر کا سربراہ اگر قربانی کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، یا جو بھی صاحب نصاب ہے جس میں بھی استطاعت ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک آدمی اگر گھر کی طرف سے قربانی کر لے تو سارے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، اور اس کے بارے میں بعض تابعین سے آثار منقول ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات ہیں، لیکن ہماری رائے یہ ہے، اور بر صغیر کے علماء کی رائے یہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی رائے یہی ہے کہ ہر شخص پر الگ سے قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب، اور اس کی 2 دلیلیں بہت مضبوط ہیں۔ سب سے مضبوط دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی طاقت تھی اور اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس بھی اس طاقت ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ سب کی طرف سے کرے گا، تو یہ جو ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ صاف الفاظ ہیں حدیث کے کہ جس کے پاس بھی استطاعت ہے تو وہ اس پر قربانی اس کو کرنی پڑے گی۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ عبادات میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کی عبادت دوسرے کی طرف سے کافی ہو جائے، تو اس پر قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب اسلام میں کوئی بھی ایک عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قربانی جو مستقل سنت ابراہیمی ہے وہ ایک کرے اور دوسری کی طرف سے بھی وہ خود بخود ادا ہو جائے؟ تو یہ اس کا بھی تقاضا ہے۔ بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما قربانی نہیں کرتے تھے۔ اچھا سوری، یہ دوسرے مسئلے کی دلیل ہے۔ تو پہلا تو یہ ہو گیا کہ قربانی ہر صاحب استطاعت پر لازم ہے۔ بیگم کے پاس اگر زیور ہے اور اتنی مالیت کا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ پھر وہ الگ بات ہے کہ اس کی طرف سے میاں اس کی پرمیشن سے کر دے،
یعنی واجب تو اس پر ہوگی لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ خود کرے، اس کی طرف سے اس کا میاں بھی کر سکتا ہے اس کی پرمیشن سے، اجازت سے، اور میاں اپنی طرف سے بھی ایک کر دے اور بیگم کی طرف سے بھی ایک کر دے. یعنی گھر کے ایک فرد کرے گا اور سب کی طرف سے کافی ہو جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ ہر فرد کو الگ کرنی پڑے گی. وہ الگ بات ہے کہ اپنے پیسے سے کرنا ضروری نہیں ہے، وہ فرد خود کرے یا کسی سے کروا دے. پھر جب کسی سے قربانی کروائے گا تو اس کو پیسے دے، یا جو قربانی اس کی طرف سے کر رہا ہے وہ خود اپنے پیسے استعمال کر لے تو بھی ٹھیک ہے. یعنی یہ بھی ٹھیک ہے کہ ابا، آپ کے جو ابا ہیں، آپ کے جو والد صاحب ہیں، وہ قربانی کر رہے ہیں اور سب بالغ بچوں کی طرف سے کر رہے ہیں، پیسے کسی سے نہیں لے رہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. یا شوہر بیوی کی طرف سے کر رہا ہے اور پیسے نہیں لے رہا اس سے تو بہت اچھی بات ہے، ایسا نیک شوہر اللہ میاں سب کو دلائے. تو یا بیگم صاحبہ کر رہی ہیں اپنے خرچے پہ اور میاں کی طرف سے بھی کر رہی ہیں، میاں سے پیسے نہیں لے رہی ہیں، سبحان اللہ، بہت اچھا لگا آپ کو سن کے، تو ہمیں بھی بہت اچھا لگا. تو یعنی پیسوں کا ہر ایک کا ڈالنا ضروری نہیں. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بڑا بھائی کر رہا ہے سب کی طرف سے اور سب سے آدھے آدھے پیسے لے رہا ہے قربانی کے، وہ یا تھوڑے تھوڑے پیسے لے رہا ہے، باقی پیسے اپنی جیب سے ڈال رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے. یعنی جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کے لیے خود سے پیسے یعنی خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کی طرف سے اگر کوئی اور خرچ کر دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، چاہے پورے پیسے خرچ کرے یا آدھے پیسے خرچ کرے. قرضہ لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ قرضہ لے کے کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ میں یہ قرضہ بعد میں لوٹا سکتا ہوں. البتہ قرضہ کھا کے قربانی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، وہ مانگ رہا ہے، دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، وہ دے نہیں رہے اور آپ اس کے پیسوں سے بکرے کاٹ رہے ہیں، آپ، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ آخرت کے لیے بھی نقصان دہ اور وہ بکرے کے لیے تو نقصان دہ بہرحال ہے ہی. تو ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کیا واجب ہے یا سنت ہے؟ تو اس بارے میں بھی دونوں رائے ملتی ہیں علماء کی. جو علماء کہتے ہیں سنت ہے وہ بھی عام سنت نہیں مانتے بلکہ سنت مؤکدہ. سنت مؤکدہ کا مطلب جو نہیں کرے گا قابل ملامت ہوگا. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی رائے کے مطابق یہ واجب ہے، اور اس کی دلیل وہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عبادت ہے اور عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو اگر واجب قرار نہیں دیتے تو بہت سے لوگ قربانی کا فریضہ چھوڑ سکتے ہیں اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ قیامت میں ان کو گناہ نہ ملے. تو اس لیے احتیاط کے پہلو کو ترجیح جائے گی. اور مضبوط دلیل امام حنیفہ کی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے، من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ رہے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے قربانی نہیں کی اپنے دور خلافت میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے. تو یہ دلیل اس لیے درست نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین تھے، غریب تھے، اگرچہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، لیکن یہ ان کی ایک کوالٹی تھی کہ اتنے لاکھوں مربع میل کے مالک ہونے کے باوجود وہ پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. تو صاحب استطاعت پہ قربانی واجب ہے. یہ دونوں حضرات بڑے تھے مگر قربانی نہیں کی انہوں نے، جیسے کہ روایت میں آتا ہے اس کی وجہ استطاعت نہ ہونا. تو استطاعت اگر نہیں ہے تو پھر قربانی لازم نہیں ہے، بلکہ اگر آپ قرضہ لے کے قربانی کرو گے اور خطرہ ہے کہ میں قرضہ ادا نہیں کر سکتا تو پھر تو جائز ہی نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ دوسروں کا حق دبا کے آپ کے لیے عبادت کی وجہ آوری یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی فضیلت کیا ہے قربانی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بقرعید کے دنوں میں یو ایام نہر میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اور ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرماتے ہیں. یہ قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت آپ علماء سے بیانات میں سنتے ہیں. میں بھی چونکہ بہت مختصر جلدی بات کر رہا ہوں تاکہ میں پورے موضوع کو جلدی سے سمیٹ